بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ تیسرا باب، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے خلیفہ بلا فصل بن گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے فوراً بعد امت مسلمہ نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ امت کے اس اتفاق کے باوجود شورائیت کی تکمیل کے لیے احتیاطاً 3 دن تک مسند خلافت سے کنارہ کش رہے۔ روزانہ آپ رضی اللہ عنہ اعلان فرماتے، میں نے تمہاری بیعت معاف کر دی، تم جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ۔ ہر بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر فرماتے، ہم نہ بیعت توڑیں گے نہ آپ کو مستعفی ہونے دیں گے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا تھا، کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکے؟ حوالہ فضائل الصحابہ للامام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 102۔ اس سے ایک طرف تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی رضا اور رغبت کے بغیر ان کی قیادت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص اور عشق رسالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بنا گئے ہوں، حضرت علی اس کے مرتبے میں کمی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ والد کا نام عثمان بن عامر تھا جو ابو قحافہ کی کنیت سے مشہور تھے۔ والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا، مگر وہ بھی اپنی کنیت ام الخیر سے جانی پہچانی جاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا۔ آپ نے 4 نکاح کیے تھے۔ پہلا نکاح قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے ہوا، ان سے عبداللہ اور اسماء رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ دوسرا نکاح ام رومان سے ہوا جس سے عبد الرحمن اور عائشہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ تیسرا نکاح اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے ہوا جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوہ تھیں، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ چوتھا نکاح حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ پہلے 2 نکاح اسلام لانے سے قبل اور آخری 2 نکاح اسلام لانے کے بعد کیے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ شروع ہی سے نہایت شریف، پاک باز، منصف مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو ایک معزز فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ آپ اسی وجہ سے عربوں کے حسب و نسب کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو امور سیاست و عدلیہ کا تجربہ دور جوانی ہی سے ہو گیا تھا۔ آپ کی معلومات اور تعلقات کی یہ وسعت اور کچہری کے تجربات بعد میں اسلام کی تبلیغ اور خلافت کے لیے بڑے معاون ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور دین کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے۔ آپ کو تمام صحابہ اکرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل تھا۔ آپ نے ایسے 17 افراد کو کفار کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے انہیں خرید کر آزاد کیا جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے شدید اذیتیں دی جاتی تھیں۔ ہجرت کی مشکل ترین مہم میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی۔ غزوہ بدر میں شمع رسالت کے محافظ بنے۔ اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آفتاب رسالت کے عقد میں دی۔ تمام غزوات اور مہمات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ خلافت کی طرف واضح اشارہ فرمایا تھا۔ ایک بار ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دونوں کی یعنی ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی تاکید کے ساتھ اپنی جگہ امامت کے لیے متعین کیا تھا۔ یہ اس بات کی طرف عملی رہنمائی تھی کہ مسلمانوں کو نبی کی عدم موجودگی میں ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو درپیش آزمائشیں۔ 60 سالہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو خود کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ترین جانشین ثابت کر دکھایا۔ آپ نے خلیفۃ اللہ کہلانا پسند نہیں کیا بلکہ خلیفۃ الرسول کا لقب مناسب سمجھا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے اپنی معاش کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا۔ مسلمانوں کے اجتماعی فنڈ بیت المال سے 1 درہم لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ حسب معمول صبح بازار نکل جاتے اور کپڑے فروخت کرتے، ظہر کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیتے۔ ایک دن حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے آپ کو کندھے پر کپڑے لادے بازار جاتے دیکھا تو دریافت کیا، رسول اللہ کے خلیفہ آپ کہاں چلے؟ بولے، بازار جاتا ہوں۔ سوال ہوا، آپ مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، آپ تجارت کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا، تو پھر اپنے بال بچوں کی کفالت کیسے کروں؟ دونوں نے اس بارے میں غور کیا اور پھر بڑے اصرار کے ساتھ انہیں آمادہ کیا کہ وہ بیت المال سے اپنے اور گھر والوں کی ضرورت کے مطابق خرچہ لے لیا کریں تاکہ پورے اوقات مسلمانوں کے معاملات دیکھنے بھالنے میں مصروف ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے اہم ہدف یہ تھا کہ اسلامی شریعت اور قانون الہی کو اس شکل میں باقی رکھا جائے جیسا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ شریعت کا منبع قرآن کریم آپ کے سامنے تھا، اس کی تشریح سنت رسول کی شکل میں موجود تھی۔ یہ شریعت کے مآخذ تھے اور آپ امت کو قدم بقدم ان کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔